نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی ان امراض کے لیے، ان بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آخری حصہ مومنین کے لیے خاص ہے اور باقی آیت تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ انسان کے دل کے بھی کچھ امراض ہیں، کچھ بیماریاں ہیں۔ ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے، ظاہری جسم، اور ایک انسان کا باطن ہوتا ہے۔ اس ظاہری جسم کا جو بادشاہ ہے وہ انسان کا سر ہے، جس کے اندر قدرت نے 5 زبردست طاقتیں لگا دی ہیں، 5 بہت ہی زبردست قوتیں لگا دی ہیں، جن کو 5 حواس کہتے ہیں، اور جدید اصطلاح میں آج کل اس کو سینسز کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کا جو ظاہری جسم ہے، اس میں بادشاہ انسان کا سر ہے، اور باقی پورا جسم وہ اس بادشاہ کی ریاست ہے، اور اس جسم کے سارے اعضاء وہ رعیت ہے۔ اسی طرح سے انسان کا ایک باطن ہے۔ انسان کا جو باطن ہے اس میں بادشاہ وہ انسان کا دل ہے۔ اس بادشاہ کی بھی ایک رعیت ہے جس کے اوپر اس کی حکومت ہے۔ انسان کا جو باطن ہے، اس باطن میں بادشاہ وہ انسان کا دل ہے۔ اب اس دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 زبردست طاقتیں لگا دی ہیں، بہت زبردست قوتیں اس کو عطا فرما دی ہیں۔ جس طرح ظاہری جسم کو بادشاہ کے طور پر سر عطا کیا، اس سر میں 5 زبردست قوتیں لگا دیں، اسی طرح جو باطن کا بادشاہ ہے دل، اس کو بھی 5 زبردست قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں پہلی قوت بصیرت ہے، یہ دل کی آنکھ ہے۔ دوسری قوت تذکرہ ہے، یہ دل کا زبان ہے۔ تیسری قوت مراقبہ ہے، یہ دل کے کان ہیں۔ چوتھی قوت تمیز ہے، یہ دل کے کام ہیں۔ اور 5ویں قوت تفکر، یہ دل کا خیال ہے۔ تو انسان کے باطن کا جو بادشاہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کی آنکھ پھر کام کرتی ہے، اس کے دل کی زبان کام کرتی ہے، اس کے دل کے کان کام کرتے ہیں، اس کے دل کے افعال کام کرتے ہیں۔
اس کے دل کے خیال وہ کام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی نہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان قوتوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر ان کی آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، پردے پڑ جاتے ہیں، کانوں پر مہر لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا ہے۔ سامعین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے اللہ کا فضل، وہ اپنا فضل کر کے کسی کے دل کو شرح عطا فرما دے، اور دل کے یہ پانچوں جو حواس ہیں، دل کے جو پانچوں قوتیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی بیدار کر دے تو وہ مرضی کا مالک ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حد تک اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب اگر انسان اس بارے میں کچھ کوشش کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سامعین، جس طرح انسان کا ظاہری جسم صحت مند ہوتا ہے تو پھر اسی صحت مند جسم میں صحت مند دماغ بھی رہتا ہے، اور صحت مند دماغ ہی ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا باطن جب صحت مند ہوگا تو صحت مند باطن میں صحت مند دل رہے گا، اور اس کے پھر یہ حواس بھی کام کریں گے، یہ قوتیں بھی کام کریں گی۔ ظاہری جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے جس طرح ہم کسی اچھے معالج کو تلاش کرتے ہیں اور اپنی بیماریوں کو سمجھتے ہیں، پھر پرہیز بھی کرتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، تو جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ صحت مند جسم سے صحت مند دماغ کو ترقی ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے باطن کو ان بیماریوں سے بچانے کے لیے، نجات کے لیے ہمیں ایک روحانی معالج بھی چاہیے، پھر علاج بھی چاہیے، بیماریوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ بیماریاں باطنی ہیں کون سی۔ پھر علاج کے ساتھ ساتھ جب پرہیز بھی کریں گے تو پھر ہم ان بیماریوں سے نجات پا جائیں گے، اور ہمارا قلب صحت مند ہو جائے گا، اور صحت مند قلب کے پھر جو حواس ہیں، جو اس کے اندر قوتیں ہیں، وہ کام کریں گی۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی امراض کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے۔ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے دلوں کے امراض کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، اس کی نصیحتوں کو قبول کریں۔ اگر خود سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر کسی ایسے معالج کو، یعنی وہ شخص جو قرآن کو جانتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے اور آپ کے امراض کو بھی سمجھتا ہے، اس سے قرآن سیکھیں، آپ اس سے تعلق رکھیں تاکہ وہ آپ کا علاج کرے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ گھر میں کسی اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا جائے اور جمعہ کی رات عطر لگایا جائے، بہت نفیس مخملی قسم کا اس کو غلاف پہنایا جائے، اور ہر جمعرات کو اس کمرے میں اگربتیاں جلائی جائیں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم اپنی باتوں کو منوانے کے لیے اس کی قسمیں اٹھائیں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیں۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے کیوں آیا ہے؟ وہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں جو فرما رہا ہے کہ اے لوگو،
تمہارے پاس یہ نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو مومنوں کے لیے ہدایت ہے، گمراہی سے انہیں بچاتا ہے اور عذابوں سے بچاتا ہے۔ یہ نصیحت ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ راستہ ہے جو بندے کو رب سے ملاتا ہے، یہ بچھڑے ہوئے بندے کو رب تک پہنچاتا ہے۔ سو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑ۔ اب دل کی بیماریاں کون سی ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز مرحلہ وار اگلے دروس میں بیان کروں گا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اسی چینل کے ذریعے آپ تک وہ باتیں مرحلہ وار پہنچتی رہیں گی۔ اور علاج کیا ہے؟ علاج یہ قرآن ہے۔ قرآن سے جڑیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اسی میں شفا ہے، اسی میں دوا ہے۔